صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر ایران میں 5 روزہ سوگ، روضہ امام علی رضا علیہ السلام پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا صدر ابراہیم رئیسی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ساتھ ابراہیم رئیسی کی ایک تصویر پوسٹ کی۔ عالمی رہنماؤں کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ قطر کے امیر تمیم بن حماد نے کہا، دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ابراہیم رئیسی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ سوڈانی کا بھی ایرانی عوام سے رنج و غم کا اظہار۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ہتک عزت بل منظور کرانے کا فیصلہ۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت کا اعلان۔ تمام صحافتی تنظیموں نے بھی بل مسترد کر دیا۔ حکومت نے مشاورت کا فیصلے کے لیے صحافیوں کے نمائندوں کو بلا لیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو اسلام آباد کی ماتحت عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو ان کی رہائش کا F8 سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تنویر الیاس پر مشہور شاپنگ مال میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے۔ اور خیبر پختونخوا پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر پشاور ڈویژن میں تمام پیٹرول پمپس غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ گاڑی مالکان کو مشکلات کا سامنا۔ رکشہ ڈرائیورز رول گئے۔ پیٹرول نہ ملنے پر روزگار کے لیے دہائیاں۔ صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں ساتھیوں سمیت جاں بحق۔ جہاز میں وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ڈاکٹر ملک رحمتی، صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی سمیت 9 افراد سوار تھے۔ حادثہ گزشتہ روز تبریز سے 100 کلومیٹر دور شدید دھند کے دوران پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے پیش آیا۔ ایرانی صدر ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر جا رہے تھے۔ 3 ہیلی کاپٹروں کے قافلے میں شامل اس ہیلی کاپٹر کو دھند کے باعث ہارڈ لینڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ دکھ میں برابر شریک ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے بلند درجات کی دعائیں۔ ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ ماہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی اعزاز کی بات تھی۔ صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر سندھ کامران تسوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت دیگر سیاستدانوں کا بھی اظہار افسوس۔ ابراہیم رئیسی ایران کے 8ویں صدر تھے۔ انہوں نے 2021 کو اس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھالی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ ایرانی آئین کے مطابق ایرانی صدر کی جگہ نائب صدر صدارتی فرائض سنبھالیں گے۔ 50 دن کے اندر صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ ایرانی صدر رئیسی علاقائی اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کوشاں تھے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ فلسطینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے۔ علامہ اقبال کے شہدائی تھے۔ ابراہیم رئیسی کی شہادت سے عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر عالمی برادری کا رد عمل۔ حماس کا سپریم لیڈر ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ گہری تعزیت اور یکجہتی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وینزویلا کے صدر کا بھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کیا احمد فرحات دہشت گرد ہے؟ کیا بھارت سے آیا ہے یا اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے؟ احمد فرحات کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی برہم۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا، نہیں سر، دہشت گرد نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اپنے ڈی جی کو بتا دیں، بندہ ہر صورت میں چاہیے۔ 3 بجے تک اعلیٰ اتھارٹی سے جواب لے کر آئیں ورنہ میں آرڈر پاس کروں گا۔ آپ اپنے سر سے لیبل ہٹائیں کہ اغوا کرتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا وزارت دفاع کے نمائندے سے مکالمہ۔ آرمی چیف
جنرل سید عاصم منیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، برادر ممالک کے گہرے تعلقات پر اظہار اطمینان۔ ISPR کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے رابطہ، دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تاریخ کا تعین بعد میں دونوں ملکوں کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ بشکیک سے مزید 2 پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچ گئیں۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اسلام آباد میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے طلبہ اور دیگر مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر رکت آمیز مناظر۔ بشکیک میں صورتحال اب تک کشیدہ، خوف کی فضا برقرار۔ کے پی حکومت کا بشکیک سے طلبہ کو مفت وطن لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ پہلی خصوصی پرواز آج جبکہ دوسری پرواز کل بشکیک سے پاکستانیوں کے لیے پشاور پہنچے گی۔ مفت ایئر سروس پہلے آئے اور پہلے پائی کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ IMF سے پالیسی سطح کے مذاکرات شروع، نئے بجٹ میں 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکس کی تجویز، مالیاتی فائنانس بل کا مسودہ بھی شیئر کیا جائے گا۔ نیا قرض پروگرام $6 سے $8 ہونے کا امکان۔ عالمی مالیاتی فنڈز حکام سے قرضوں اور نجکاری پروگرام کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، 21 سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات۔ پنجاب کے اسکولوں میں قبل از وقت 22 مئی سے موسم گرما کی تعطیلات دینے کا فیصلہ۔ ہیٹ ویو کے باعث کراچی میں میٹرک اور سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ ملتان کے حلقہ این اے 148 کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی نے میدان مار لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ملک تیمور الطاف دوسرے نمبر پر رہے۔ قاسم گیلانی نے 85,850 جبکہ ملک تیمور نے 53,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ گیلانی ہاؤس کے باہر جیالوں کا جشن۔ اسلام آباد میں جاری سیف غزہ دھرنے کے مظاہرین پر رات گئے گاڑی چڑھا دی گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ حادثہ گاڑی کے ٹائروں میں خار دار تاریں پھنسنے کے سبب پیش آیا۔ پولیس نے گاڑی میں سوار شخص کو حراست میں لے لیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس گرفتار، اسلام آباد پولیس نے تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا۔ تنویر الیاس کے خلاف 1 مئی کو سینٹورس مال میں حملہ کرنے پر سیکیورٹی انچارج نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ PNP کے سربراہ سردار اختر منگل کے بیٹے سمیت 6 افراد کے خلاف FIR درج۔ FIR میں اغوا برائے تاوان سمیت دیگر دفعات شامل۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، MQM کے کارکنوں کی ٹیپو سلطان روڈ پر الیکٹرک آفس کے باہر نعرے بازی، مظاہرے میں خواتین کی بھی شرکت۔ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، محمد اور خیبر میں پیٹرول پمپ غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ خیبر پختونخوا پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے گلی گلی غیر معیاری پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ، کمشنر اور DC کو درخواستیں دے چکے ہیں لیکن حکومت ایکشن نہیں لے رہی۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں مزید 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہوئے۔ ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا۔ النصیرت کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 28 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,200 سے تجاوز کر گئی۔
حماس کی اہم کامیابی، اسرائیل کو کئی محاذوں پر بڑی شکست، ہلاک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ اور زیر قبضہ بعض علاقوں سے انخلا، ناکامی کا ثبوت۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کر لیا، اسرائیلی فوج اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہے، صہیونی کمانڈر نے بھی مان لیا۔ انگلینڈ سے T20 سیریز قومی کھلاڑیوں کی ہیڈلنگ لیڈز میں تیاریاں جاری، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا میچ 22 مئی کو کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو ایک اور سیریز میں شکست، انگلینڈ ویمن کرکٹ ٹیم نے تیسرے T20 میں 34 رن سے ہرا دیا، 176 رنز کے تعاقب میں قومی ویمنز ٹیم 142 رنز بنا سکی۔